اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسے روحانی عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ آخرت کی اس کامیابی سے ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، نام کماتا ہے، مگر آخر کار اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم دنیا میں کیا چھوڑ کر جائیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم آخرت میں کیا لے کر جائیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے جو قبر کو روشن کرے، حشر کے میدان میں سایہ بنے اور جنت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے؟ یہی وہ راز ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کو صرف ایک ٹھکانہ نہیں بلکہ عزت، راحت، سکون اور دائمی خوشی کا مقام بنایا ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ انسانی عقل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہاں نہ بیماری ہے، نہ غم، نہ خوف، نہ بڑھاپا، نہ جدائی۔ وہاں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے تصور کیا۔ اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ جنت پانا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے اعمال درکار ہیں، لمبی لمبی عبادات چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر عطا فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے اعمال ہمیں حدیث میں ملتی ہیں جو بظاہر آسان ہیں مگر اجر میں بہت بڑے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ ہر اس عمل کو جاننے کے لیے بے چین رہتے تھے جو انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ وہ دنیا کے فائدے نہیں پوچھتے تھے، وہ جنت کے راستے پوچھتے تھے۔ ان کی نگاہیں مال پر نہیں بلکہ انجام پر ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سوالات بھی بڑے تھے اور انعامات بھی۔ اسی سلسلے میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا سوال کیا جو ہر مومن کے دل کی آواز ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ عمل بتا دیجئے جو ہمیں جنت میں بلند مقام عطا کر دے۔ اس سوال میں نہ دنیا کی طلب تھی، نہ شہرت کی خواہش، صرف اور صرف آخرت کی فکر تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ آج بھی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ یہ عمل سورۃ الاخلاص سے جڑا ہوا ہے، وہ سورت جسے قرآن کا خلاصہ کہا گیا، وہ سورت جو توحید کا اعلان ہے، وہ سورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک مختصر سی سورت، چند آیات، مگر اجر ایسا کہ انسان کے نامہ اعمال کو بھر دے۔ میرے عزیزوں، سورۃ الاخلاص صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، یہ دل میں اللہ کی وحدانیت کو بٹھانے کا نام ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کا ہر عمل خالص ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو محبت، یقین اور تسلسل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ یہ محل اینٹوں کا نہیں بلکہ نور کا ہوتا ہے۔ یہ محل دنیا کے گھروں جیسا نہیں بلکہ ایسی شان کا ہوتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، یہ عمل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ عبادت کی اصل روح تعداد میں نہیں بلکہ کیفیت میں ہے۔ کوئی شخص ساری رات عبادت کرے مگر دل غافل ہو تو وہ عبادت کمزور ہو جاتی ہے، اور کوئی چند لمحے اخلاص سے اللہ کو یاد کر لے تو وہ لمحے ساری رات سے بھاری ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ عمل ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس عمل کے ساتھ عمل کرنے والے کا اخلاق بھی بہتر ہونا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے۔
جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور تکبر جنت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس لیے اس عمل کے ساتھ دل کو بھی صاف کریں، نیت کو بھی پاک کریں اور زبان کو بھی نرم کریں۔ اب ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، سورج سروں کے قریب ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی فکر میں ہے، اور اسی وقت ایک اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے لیے جنت میں محل تیار ہے۔ یہ اعلان سن کر فرشتے مسکراتے ہیں اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ انعام کس عمل کا ہے؟ اور جواب ملتا ہے کہ یہ تیرے اخلاص اور تیرے ذکر کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ عمل ہمیں دنیا سے بے رغبتی بھی سکھاتا ہے۔ جو شخص جنت کے محل کا امیدوار بن جائے وہ دنیا کے چھوٹے گھروں پر دل نہیں لگاتا، وہ جانتا ہے کہ اصل گھر آگے ہے۔ یہی سوچ انسان کو صبر، شکر اور قناعت سکھاتی ہے۔ اب آخر میں آپ کو اس عظیم عمل کو نہایت واضح انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ روزانہ کسی بھی وقت بہتر ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد باوضو ہو کر خالص نیت کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 20 مرتبہ پڑھیں تو 2 محل، اگر 30 مرتبہ پڑھیں تو 3 محل اللہ کی رحمت سے عطا کیے جاتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے جنت، اس کا قرب اور اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ اس عمل کو مستقل بنائیں اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے پاس تیرے فضل کے سوا کچھ نہیں۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنی توحید سے بھر دے، ہمارے اعمال کو اخلاص عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے جنت میں وہ محل بنا دے جس کا وعدہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ہمیں حساب کے دن آسانی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔